الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کنجوسی نہیں کرنی میرے کی پڑھی۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ وہ جو نہ تھے تو کچھ بھی نہ تھا، اور وہ جو نہ ہو تو کچھ بھی نہ ہو۔ جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے، اور حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم۔ مثل فارس نجد کے کلہے گراتے جائیں گے، خاک ہو جائیں عدو جل کر مگر ہم تو رضا۔ جب تک دم میں دم ہے ذکر ان کا سجاتے جائیں گے۔ اچھا، جو آ رہا ہے یا جا رہا ہے ادھر توجہ نہیں کرنی، میں صرف چند منٹ کی حاضری ہے، آپ توجہ ادھر رکھیں۔ جب قرآن و حدیث کی بات ہو رہی ہو تو اور کوئی بات کرنا جائز نہیں ہے بلا ضرورت، اور توجہ بھی نہیں ہٹانی چاہیے، پوری توجہ ادھر رکھیں۔ میں چند منٹ کے بعد انشاءاللہ میں اب چھوڑ دوں گا۔ ہم میلاد کی محفل سجاتے ہیں، آج ہم نے قرآن سے بھی اس کا کوئی ثبوت حاصل کرنا ہے کہ اللہ پاک نے قرآن میں بھی کوئی ایسی دلیل دے دی ہے کہ ہم اپنے محبوب علیہ السلام کا میلاد سجایا کریں، منایا کریں، خوشیاں منایا کریں۔ صرف چند منٹ توجہ کرنی ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون۔ میں نے قرآن سنانا ہے، آپ نے پوری توجہ رکھنی۔ اللہ رب العزت نے دو چیزوں کا یہاں بیان فرمایا ہے کہ اے محبوب فرما دیجئے جب بھی ان پر اللہ کا فضل ہو اور اللہ کی رحمت ہو انہیں چاہیے کہ خوشی کریں۔ دو چیزیں بیان ہوئی، اللہ کا فضل اور اللہ کی رحمت۔ جب بھی میرے قرآن کہتا ہے، رب رحمان کہتا ہے کہ بندے کو چاہیے کہ خوشی کیا کرے۔ اب اللہ کا فضل تو بے شمار ہے کہ کسی کے ہاں بیٹی بیٹا پیدا ہو جائے، اللہ کا فضل ہے۔ کسی کو اچھی جاب مل جائے، اللہ کا فضل ہے۔ کوئی اپنے بیٹے کی شادی کرے تب بھی اللہ کا فضل ہے۔ کسی بے گھر کو گھر مل جائے تو بھی اللہ کا فضل ہے۔ کسی کو جاب مل جائے، منصب مل جائے، عہدہ مل جائے، اللہ کے فضل تو بہت ہیں۔ آئیے قرآن سے سنتے ہیں، یا اللہ تیرا سب سے بڑا فضل کیا ہے؟ تیرے فضل تو بے شمار ہیں، ان گنت ہیں، مگر تیرا سب سے بڑا فضل کیا ہے؟ قرآن سے جواب ملا، یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب علیہ السلام کے اوصاف و کمالات کو، اعزازات کو بیان کیا۔ جب کمالات کو بیان کرنے کے بعد فرمایا، وبشر المؤمنین بان لهم من اللہ فضلا کبیرا۔ اے مومنو مبارک ہو، خوشخبری ہو، یہ جو میرا اوصاف و کمالات والا، اعزازات والا میرا محبوب دنیا میں آیا ہے، یہ میرا تم پر سب سے بڑا فضل ہے۔ اللہ کا سب سے بڑا فضل ذات مصطفیٰ ہے۔ اللہ فرماتا ہے جب میرا فضل تمہیں ملے تو خوشی منایا کرو، اور جب بھی رحمت ملے، قرآن یہ کہتا ہے، رب رحمان نے یہ اعلان فرما دیا، وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین۔ تو سارے عالم کے لیے جو ذات رحمت بن کر آئی ہے وہ ذات مصطفیٰ ہے۔ اللہ فرماتا ہے جب بھی میرا فضل اور میری رحمت ہو تو خوشی منایا کرو۔ اگر بیٹے کی بیٹی کی شادی کی پیدائش کی خوشی منانا جائز ہے، مگر شرط یہ کہ شریعت کے دائرے میں، شریعت کے اصولوں کے مطابق۔ جب اللہ کا جو بھی چھوٹا سا فضل بھی ہو تو خوشی منا سکتے ہیں۔ جب اللہ کا سب سے بڑا فضل ذات مصطفیٰ ہو، اللہ کی سب سے بڑی رحمت کی ذات مصطفیٰ ہو، پھر اس کی آمد کی خوشی کیوں نہیں منانی چاہیے؟ اب غور کریں کہ اللہ نے اپنے محبوب کو رحمت بنا کر بھیجا سارے عالم کے لیے۔ اللہ کے نبی عالم ارواح کے لیے بھی رحمت بن کر آئے، اللہ کے نبی عالم عرفات کے لیے بھی رحمت بن کر آئے، اللہ کے نبی عالم دنیا کے لیے بھی رحمت بن کر آئے، اللہ کے نبی عالم برزخ کے لیے بھی رحمت بن کر آئے، اللہ کے نبی عالم حشر کے لیے بھی رحمت بن کر آئے۔ اب تھوڑی توجہ رکھنا، جب میرے آقا علیہ السلام کی ولادت نہیں ہوئی تھی، ذرا چلیے پیچھے تاریخ اسلام کو، اس سے پہلے کے حالات کو پڑھیے تاریخ کی کتب کے اندر، کہ مکے کی سرزمین پر حال یہ تھا جس کے گھر بیٹی پیدا ہوتی زندہ دفن کر دیتے تھے۔ آج کرتے ہو بیٹیوں کو دفن؟ نہیں کرتے۔ اچھا،
ماں کے ساتھ برائی کرتے تھے لوگ، باپ کا کوئی مقام نہیں تھا، خانہ کعبۃ اللہ شریف کو بتوں سے بھرا ہوا تھا، اور معاذ اللہ کے گھر کا لوگ ننگے ہو کر طواف کیا کرتے تھے۔ ایسا کفر، ایسی بربریت، ایسی وحشیت کہ اسلام کا نام نہیں تھا، تھے اللہ کے بندے مگر بتوں کی عبادت کیا کرتے تھے۔ جب میرے اور آپ کے نبی اس دنیا میں آئے، آ کر لوگوں کو بتایا، اے لوگو یہ تمہاری بیٹی ہے، اللہ کی رحمت ہے، اسے زندہ دفن نہ کرنا۔ اے لوگو یہ تمہاری بیٹی ہے، اللہ کے نبی دنیا میں بیٹی کا مقام بیان کیا۔ اے لوگو یہ تمہاری بیٹی اللہ کی طرف سے رحمت ہے، اور فرمایا جو بھی شخص جس کے ہاں 2 بیٹیاں پیدا ہو جائیں اس کی پرورش کرے، نکاح کر دے، اس کے لیے جنت کی بشارت ہے۔ اللہ کے نبی دنیا میں تشریف لائے، آ کر ماں کا مقام بیان کیا۔ اے لوگو ماں کی عزت کیا کرو، اللہ رب العزت نے تمہاری جنت کو تمہاری ماں کے قدموں میں رکھ دیا۔ میرے اور آپ کے نبی دنیا میں آئے، آ کر باپ کا مقام بیان کیا۔ اے لوگو یہ تمہارا باپ ہے اور یہ تمہارے لیے جنت کا دروازہ ہے۔ ماں باپ کا مقام بیان کرتے ہوئے میرے اور آپ کے نبی بیان فرماتے ہیں، اے لوگو جس نے بھی ماں باپ کو ایک بار محبت کی نگاہ سے دیکھا، اللہ پاک اسے حج مبرور کا ثواب عطا فرمائے گا۔ میرے اور آپ کے نبی دنیا میں آئے، آ کر بڑے بھائی کا مقام بیان کیا۔ اے لوگو بڑے بھائی کا ادب کیا کرو، یہ تمہارے لیے باپ کی حیثیت رکھتا ہے، باپ کا مقام رکھتا ہے۔ میرے اور آپ کے نبی دنیا میں آئے، آ کر خانہ کعبۃ اللہ کو بتوں سے آزاد کروایا۔ میرے اور آپ کے نبی دنیا میں آئے، انسانوں کو انسانیت ملی۔ میرے اور آپ کے نبی دنیا میں آئے، بندگی کا حق ادا ہوا۔ میرے اور آپ کے نبی دنیا میں آئے، ہمیں نماز جیسی نعمت ملی۔ میرے اور آپ کے نبی دنیا میں آئے، ہمیں حج کا موقع ملا، زکات دینے کا موقع ملا، ساری عبادات، ساری ریاضت میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد کے بعد ملی۔ اگر ماں کو عزت میرے نبی کی آمد کے صدقے ملی ہے تو پھر ہر ماں کو حضور کا میلاد منانا چاہیے۔ اگر ہر بیٹی کو حضور کی آمد کے صدقے عزت ملی ہے تو پھر ہر بیٹی کو حضور کا میلاد منانا چاہیے۔ ہر باپ کو اگر عزت ملی ہے میرے نبی کی آمد کے صدقے میں ملی ہے، پھر ہر باپ کو حضور کا میلاد منانا چاہیے۔ ارے انسانوں کو جو انسانیت ملی ہے میری مصطفیٰ کی آمد کے صدقے میں ملی ہے، ہر انسانوں کو شکرانے کے طور پر حضور کا میلاد منانا چاہیے، گھبرانا نہیں ہے۔ اللہ کا سب سے بڑا فضل بھی ذات مصطفیٰ ہے، اللہ کی سب سے بڑی رحمت بھی ذات مصطفیٰ ہے۔ آخر میں ایک معجزہ سنا کر اجازت چاہوں گا۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، انما انا قاسم واللہ یؤتی۔ اس حدیث کو سننا ہے، کلیجے کو ٹھنڈا کر کے جانا ہے۔ کیا فرمایا؟ انما انا قاسم واللہ یؤتی۔ اللہ کے نبی نے یہ ارشاد فرمایا، میں تقسیم کرنے والا ہوں، دینے والی ذات اللہ کی ہے۔ دینے والی ذات کس کی ہے؟ اللہ کی ہے۔ جتنے اولیاء کو جو کمالات ملے، کرامتیں ملی، جو صحابہ کو مرتبے ملے، جو انبیاء کو معجزات کمالات دیے گئے، سب کو دینے والی ذات کس کی ہے؟ اللہ کی ہے۔ پھر اللہ جس کو جو طاقت دے پھر ہمیں عیب نہیں نکالنے چاہیے۔ اس کو یوں سمجھیں، اگر میں کہوں کہ ابھی ایک کوا جو ہے نا آسمان سے اڑتا ہوا جا رہا تھا، اس نے ایک کنکر گرایا ہے، نیچے بھینس کھڑی تھی، مر گئی ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں؟ مر جائے گی بھینس؟ کوا جا رہا تھا، پتھر گرا اور بھینس مر گئی، مر سکتی ہے بھینس؟ نہیں مر سکتی، نہیں مانیں گے۔ اگر یہی بات میرا رب کہے، میں نے کوے کی بات کی، آپ نے نہیں مانا، میرا رب فرماتا ہے میں طاقت دینے والا ہوں۔ وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ۔ کوا نہیں، چھوٹا سا ابابیل، چھوٹا سا پرندہ۔ کوا تو بڑی بات ہے۔ میں نے بھینس کی بات کی، آپ نہیں مان رہے۔ میرا رب فرماتے ہاتھی تھے آگے۔ ہاتھی اور بھینس کی جسامت میں فرق ہے۔ بھینس کمزور ہے، ہاتھی زیادہ طاقت رکھتا ہے، چمڑا بھی مضبوط ہے۔ میں نے کوے کی بات کی، بھینس کی بات کی، آپ نے نہیں مانا۔ میرا رب فرماتا ہے میں نے ابابیل بھیجے، میں نے طاقت دی، بس وہ جا کر کنکریاں گراتے تھے۔ جو بھی ہاتھی پر سوار تھا اس کے سر کو چیرتا ہوا، ہاتھی کے ٹکڑے ٹکڑے کرتا ہوا زمین پر آ جاتا۔ اللہ رب العزت اگر ابابیل کے پرندے کو طاقت دے دے، وہ چھوٹی سی کنکری گرائے تو ہاتھی کے ٹکڑے ہو سکتے ہیں۔ ارے جناب والا، ایک ابابیل کی طاقت میری اور آپ کی عقل میں نہیں آ سکتی، سردار الانبیاء کی طاقت و عظمت کس کی عقل میں کیا آئے گی؟ انما انا قاسم واللہ یؤتی۔
اللہ کے نبی فرماتے ہیں میں تقسیم کرتا ہوں، اللہ عطا فرمانے والا ہے، اللہ کیسے اپنے محبوب کو عطا کرتا ہے، اللہ کے نبی کیسے تقسیم کرتے ہیں۔ آخری بات ہے، توجہ سے سنیے گا ذرا تاکہ آقا کے معجزہ سن کر اپنے کلیجے کو ٹھنڈا کر لیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خود واقعہ ہے، خود راوی ہیں، مختصر کر رہا ہوں۔ آپ فرماتے ہیں شدت کی بھوک تھی، میرے آقا نے ملاحظہ فرمایا، مجھے حکم دیا ابو ہریرہ میرے پیچھے پیچھے آ جاؤ۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں حضور کے پیچھے پیچھے چلا، نبی پاک اپنے کشان اقدس میں پہنچے، دروازے کو دستک دی، دروازہ کھلا، آقا اندر تشریف لے گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد مجھے بلایا، میں بھی اندر پہنچا، آقا کی بارگاہ میں تحفۃً ایک دودھ کا پیالہ پیش کیا گیا۔ میرے آقا نے فرمایا ابو ہریرہ ایسا کرو اصحاب صفہ کو بلا کر لے آؤ، وقت نہیں تفصیل بیان کرنے کا۔ ابو ہریرہ جاتے ہیں، اصحاب صفہ کا قافلہ لے کر حضور کے گھر تشریف لے آتے ہیں۔ 10 5 20 صحابہ نہیں تھے، 70 صحابہ، یہ غریب صحابہ دین کے طالب علم، دین کی خاطر ہر وقت مر مٹنے کو شہادت کو تیار تھے۔ غریبوں کو آقا نے اپنے گھر بلا لیا، دودھ کا ایک پیالہ ہے، سامنے 70 صحابہ ہیں۔ میرے آقا فرماتے ہیں ابو ہریرہ ایسا کرو دودھ کا پیالہ اٹھاؤ، ان کو باری باری پلانا شروع کرو۔ اب یہاں سے کوئی بات کرے نا بھی دودھ کا پیالہ ہے باری باری پلاؤ، جناب والا ایک چھوٹا سا بچہ دودھ کا پیالہ پی جائے گا، اور بالٹیاں لے آؤ، مٹکے لے آؤ، کتنا دودھ رکھا ہوا ہے تاکہ سب کو پورا ہو جائے۔ ہماری عقل میں بات نہیں آتی، جو بات عقل میں آ جائے وہ معجزہ نہیں ہوتی، جو عقل میں نہ آئے اسے معجزہ کہتے ہیں۔ ہماری عقلوں میں آئے نہ آئے، آج کے مولوی کی عقل میں کوئی بات آئے یا نہ آئے، ابو ہریرہ کی عقل میں آ گئی۔ ابو ہریرہ نے کوئی سوال نہیں اٹھایا، اسے پتا تھا میرے نبی نے فرما دیا، بس بات ختم ہے۔ دودھ کا ایک ہی پیالہ اٹھاتے ہیں، پہلے صحابی کے پاس، دوسرے کے، تیسرے کے، 10ویں کے، 20ویں کے، 40ویں کے، 50ویں کے، 60 70 صحابہ کو ابو ہریرہ دودھ پلاتے 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 70 صحابہ کو دودھ پلا کر حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے۔ یا رسول اللہ سب نے پی لیا ہے، دودھ کا ایک قطرہ بھی کم نہیں ہوا، دودھ سب نے پی لیا، ایک قطرہ بھی کم نہیں ہوا۔ میرے آقا جو انما انا قاسم واللہ یؤتی، اللہ دینے والا حضور تقسیم کرنے والے ہیں، 70 صحابہ کو دودھ کا ایک پیالہ پلایا، پھر فرمایا ابو ہریرہ اب تمہاری باری۔ ابو ہریرہ فرماتے ہیں میں نے بھی پی لیا، عرض کیا یا رسول اللہ میں نے بھی پی لیا، دودھ ختم نہیں ہوا۔ میرے آقا فرماتے ہیں پھر پیو۔ ابو ہریرہ فرماتے ہیں میں نے پھر پیا، 2 بار پی لیا۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ 2 بار پی لیا، دودھ ختم نہیں ہوا۔ میرے آقا فرماتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں، ایک بار پھر پیو نا۔ ابو ہریرہ نے 3 بار دودھ پی لیا، دودھ ختم نہ ہوا۔ میرا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بسم اللہ شریف پڑھ کر دودھ کو نوش فرمایا، اللہ کی حمد کی۔ اب میرا عقیدہ سنو، یہ تو حدیث پاک تھی۔ کتنے دودھ کے پیالے تھے؟ ایک۔ صحابہ کتنے تھے؟ 70۔ دودھ کا ایک پیالہ 70 صحابہ، دودھ کا ایک پیالہ 70 100 صحابہ، دودھ کا ایک پیالہ 70,000 صحابہ، اگر دودھ کا ایک پیالہ 70 لاکھ صحابہ، اگر دودھ کا ایک پیالہ ہوتا 70 کروڑ بھی صحابہ ہوتے، اللہ کی عزت کی قسم دودھ پھر بھی کم نہ ہوتا۔ کونین بنائے سرکار کی خاطر، کونین کی خاطر تجھے اے سرکار بنایا، کنجی تمہیں دی اپنے خزانوں کی خدا نے، محبوب کیا مالک کو مختار بنایا۔ آمین بجاہ نبی الکریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ماشاءاللہ جزاک اللہ خیرہ۔ قبلہ قاری صاحب بہت ہی سونا بیان کریں دے پیان، اور میں ہوں قبلہ استاد صاحب دے میں ایک حوالے کرے نا، اور تو آپ کو جگاونا ہی ضروری ہے۔ میں دو اشعار میں سنے نا، تو آپ کو چپ دے تالے کھولن سکھو، چپ دے تالے کھولن سکھو، جانا سی تو کھولن سکھو، جیدہ صدقہ کھاندی اس ظفر ہوں دے نا تو بولن سکھو۔ قبلہ استاد صاحب حضرت علامہ مولانا نور احمد سعیدی آپ یزمان تو تشریف گننے، آپ تا خطاب ہو سی اور سارے دلوں کو روشن کرے سے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت،